الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البکی الابتہی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامت صولات الاباطیل المعلن الحق بالحق ابی الوقاص وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى یوم الدین اما بعد حضرات یہ محفلیں جو مقدس مبارک اور ناقابل فراموش ہستیوں کی ولادت کے موقع پر منعقد ہوتی ہیں اس میں سارے مجمع کو شورائے کرام کا انتظار ہوتا ہے اس لیے کہ اور مواقع جب آتے ہیں تو بہرحال آدمی اور بھی بہت سی چیزیں سوچ کر جاتا ہے کوئی خطیب ہو ذاکر ہو یا شاعر بھی اگر ہو ان مواقع پر تو آدمی بہت سے افکار و خیالات لے کر جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ سننے کو ملے گا ممکن ہے یہ سننے کو ملے ممکن ہے یہ سننے کو ملے لیکن جب ولادت کے موقع پر کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو فضائل کے علاوہ سامنے کا اور کوئی رخ نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ فضیلت محمد وال محمد کے گوشے نئے نئے ہمارے اذہان تک آتے رہے تاکہ ہمارا ایمان مستحکم ہوتا چلا نہیں کر پاتا ہوں لیکن آج اور بھی ایسا کوئی موقع نہیں ہے اس لیے وہ نسبت جس سے ہم سب کو عزت ملتی ہے اس لیے میں بغیر کسی آیت اور حدیث کا سہارا لیے ہوئے وہ نسبت جو عزت کا سبب ہے ہم سب کی اسی کے حوالے سے 4 مصرعے پڑھ کر مختصر وقت میں 2-4 جملے ادا کر کے آپ کے اور شورا کے درمیان حائل ہوئے بغیر میں بھی سامعین کی فہرست میں آ جاؤں گا تاکہ میں بھی اپنے ایمان کو اشعار کے ذریعے سے مستحکم کیونکہ آپ بھی کو پوری محفل چلانا ہے ریڑھ کی ہڈی آپ بھی ہیں شورا اپنا کام کریں گے یہ 4 مصرعے آپ کی نظر ہیں کہ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص حضور شافع محشر دیکھیے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شافع محشر جس نے ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنے امت والوں کی شفاعت کروں گا میں اس کا شفیع بنوں گا وہ بشیر وہ نذیر وہ سراج منیر وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ مزمل وہ مدثر وہ اسلام طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا وہ سارے انبیاء کا سید و سردار اگر وہ شافع ہو اگر وہ شفاعت کرنے والا ہو اور علی سفارش کرنے والے ہو اور نسبت حسین کی دی جائے تو پھر بخشش میں رہ کیا جاتا ہے اسی کو شاعر نے نظم کیا کہ حضور
دیکھیں گے تیسری شعبان کی دعا تو اس میں خصوصی طور پر فطرس فرشتے کا تذکرہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی ولادت کا زمانہ گزرا, علی کی ولادت کا زمانہ گزرا, چونکہ جو نسبت اس لیے روایت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ خداوند عالم بروز محشر سب سے زیادہ بخشش کر کے باب حسین سے گزارے گا. توجہ کیجیے گا, باب حسین سے. اسی لیے زیارت میں لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو محشر میں داخل جنت باب حسین سے کرنا. توجہ کیجیے گا. تو جب آپ وہ دعا جا کر پڑھیں گے اور یقیناً تیسری شعبان ہو یا اور کوئی ولادت کا موقع ہو تو جو دعائیں معصوم کی طرف سے آئی ہیں ہم کو ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. مفاتیح الجنان ترجمہ المقاصد میں چھپی ہوئی اردو ترجمے کی کتاب ہے, آپ جا کر دیکھیں گے تو ترجمے کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ اس دعا میں مل جائے گا کہ جب فطرس آیا ہے اور اس نے ذریعہ بنایا ہے اپنے بال و پر کو پھر سے لینے کا حسین ابن علی کو. بھائی پیغمبر شافع محشر ہے, آنے والا فطرت جیسا ملک ہے. توجہ کیجئے گا, بس 2-4 جملے اور ہیں, میں گفتگو مکمل نہیں کر پاؤں گا. فطرس ملک ہے, ترک اولا کا شکار ہے, حسین کی ولادت کا موقع ہے, اس کو بالوں پر مل رہے ہیں تو خطیب کو بھی فکر کے بالوں پر, شاعر کو بھی افکار و خیالات کے بالوں پر اسی بارگاہ سے ملیں گے. توجہ کیجئے گا محترم, سب کچھ یہیں سے ملے گا. پیغمبر ہے رحمت للعالمین, اس کا دور رسالت قیامت تک وسیع ہے. اگر وہ کوئی ایسا طریقہ بتائے جو اس کے حضور تک شفا کا ذریعہ بنے, ارے توجہ کیجئے گا, وہ شافع بھی ہے اور دوسرے جملے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ شفا دینے والا بھی ہے, یعنی سفاری بھی اسی کی وجہ سے ہے. سارے روحانی اور جسمانی امراض کا علاج بھی اس کے پاس ہے. تو فطرس آیا ہے تو پیغمبر کی رسالت مستقبل اور ماضی دونوں پر حاوی ہے, اس لیے کہ آدم بھی ہمارے نبی کے کلمہ گو ہیں, نوح بھی ہمارے نبی کے کلمہ گو ہیں, موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہمارے پیغمبر کا اقرار کرنے والے ہیں. توجہ کیجئے گا محترم, اب یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو, لیکن مبارکباد دے کر کے عیدی طلب کر رہا ہے. اس لیے کہ جب کوئی مبارکباد دیتا ہے تو بڑا آدمی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے. میں رات کی بات بتاؤں مجلسی مجمع کو کہ مجلس میں تو ہمیشہ آپ مانگا کرتے ہیں, آج حسین کی ولادت کا موقع ہے, آج بھی ذرا دل سے کچھ مانگ. پر مل جائے. پیغمبر خود بھی سب کچھ کر سکتے تھے. بہرحال واپس کر کے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ سے کیوں مانگنے آیا ہے, اللہ کے پاس جا. سب کچھ اللہ کے پاس ہے, اس لیے کہ رسول جانتے ہیں ہے تو سب کچھ اللہ کے پاس, لیکن ملتا ہے رسول اور آل رسول کے ذریعے سے. پیغمبر کا اقرار بتا رہا ہے کہ پیغمبر اللہ والے ضرور ہیں لیکن اللہ کے نمائندوں کے منکر نہیں ہیں. اور امت مسلمہ کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج بھی اگر کوئی مکے یا مدینے جائے تو اس کو نسبتوں کا خیال رکھنا چاہیے, جعلی چھونے سے روکنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ وہ جعلی شفا کا ذریعہ بھی ہے, شفاعت کا ذریعہ بھی ہے, کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے. لیکن بہرحال میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, لیکن اصل بات یہ کہنی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ
اس کو گہوارے حسین تک لے جاؤ. دعا میں لفظیں یہی ہیں. گہوارے کا لفظ ہے جس میں حسین نہیں ہے. اس کی رسالت قیامت تک محیط ہے. تو وہ جو شفا کا ذریعہ بتائے گا وہ بھی محدود نہ ہوگا. اگر جس میں حسین تک بھیجتے تو آج والوں کو شکوہ ہو جاتا کہ عجیب ذریعہ بتایا. ارے توجہ کیجیے گا, ہم تو محروم ہو گئے. جس میں حسین تک نہیں, گہوارے حسین تک قیامت تک جو چیز حسین سے منسوب ہوتی چلی جائے وہ شفا کا ذریعہ بنتی ہے. میں نے گفتگو مکمل کر لی, لیکن 4 مصروں سے آغاز کیا تھا تو دوسرے 4 مصروں پر بات کو ختم کر دوں. تبریک و تہنیت کے ساتھ ساتھ اس دعا کی تمنا کے ساتھ کہ پروردگار ہم کو کامل الایمان بھی کر دے اور عملی طور پر سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہم میں اتحاد و اتفاق ہو, دلوں سے کدورتیں نکلے, تاکہ صبح تک آتے آتے جب مومن ایک دوسرے کے گلے ملے تو اس کے دل میں ایمان کے علاوہ کوئی اور عنصر نہ ہو. بس عزیزو, گفتگو ایک شعر نظر عسکری کا میں اس محفل کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی. گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی. چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی. چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. اور یہ 4 مصرے جس پر اختتام میں کر رہا ہوں محسن نقوی شہید کے ہیں, ہے تو امام زمانہ سے متعلق, امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق, لیکن ذرا سے تصرف کے ساتھ میں ایک عمومیت اس کو دے رہا ہوں کہ پڑھنا ہے مجھے شاہ زمانہ کا قصیدہ. پڑھنا ہے مجھے شاہ زمانہ کا قصیدہ. الفاظ ہیں کم قامتو, کم قیمتو, کم رو. اب یہ 4 مصرے سارے شعراء کے لیے. پڑھنا ہے مجھے شاہ زمانہ کا قصیدہ. الفاظ ہیں کم قامتو, کم قیمتو, کم رو. ایک وہ کہ زبانوں کی رسائی سے بھی بادانا. ایک وہ پڑھنا ہے مجھے شاہ زمانہ, ہر شاعر کو یہی کرنا ہے نا, پڑھنا ہے مجھے شاہ زمانہ کا قصیدہ. الفاظ ہے کم قامت ہو, کم قیمت ہو, کم رو. ایک وہ کہ زبانوں کی رسائی سے بھی بالا. ایک میں کہ مجھے ٹھیک سے آتی